السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 76 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اچھا جی جناب، آپ لوگوں سے میں نے ذکر کیا تھا عشق رومانچک کی وائس اوور کے لیے، کافی لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ تو میں نے جو رائٹر ہیں زویا علی شاہ، ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی تو انہوں نے مجھے پرمیشن تو دے دیا وائس اوور کرنے کی، لیکن ابھی فی الحال جو ہے انہوں نے مجھے کچھ دن رکنے کے لیے کہا ہے۔ جیسے ہی وہ مجھے گرین سگنل دیتی ہیں تو میں فوراً اپلوڈ کر دوں گی۔ ابھی فی الحال انہوں نے کچھ ٹائم مجھے رکنے کے لیے کہا ہے، تو مے بی 15 سے 20 دن لگ سکتے ہیں یا منتھ لگ سکتا ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ لیکن آپ لوگوں کو میں اپنی وائس میں عشق رومانچہ اپنے چینل پر اپلوڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، جب انہوں نے میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی تو انہوں نے میری ریکویسٹ ایکسیپٹ کر کے مجھے پرمیشن دے دی ہے، تو اب مجھے تھوڑا سا ان کی بھی بات رکھنی پڑے گی نا، تو جیسے وہ مجھے کہیں گی تو میں فوراً جو ہے وہ عشق رومانچہ نریٹ کر کے آپ لوگوں تک پہنچا دوں گی۔ اچھا، اس کے علاوہ کل منڈے ہے تو کل میں آپ لوگوں کو ان کا جو دوسرا ناول ہے نا خدا مہربان، تو اس کی وائس اوور کر کر دوں گی۔ پورا ناول ہوگا کمپلیٹ ایک ہی ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو وہ ریڈ کر سکتے ہیں، کل انشاءاللہ کل اپلوڈ ہو جائے گا خدا مہربان پورا ایک ہی ایپیسوڈ میں نا۔ تو چلیں جی، اگر آپ نے میرا دوسرا چینل رومانٹک اردو ناولس وہ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر دیں، وہاں جانے تمنا اپلوڈ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ جلدی ختم کروا کر وہاں بھی کوئی دوسرا ناول آپ لوگوں کی ریکویسٹ کے حساب سے لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج سیاہ فراک پر سیاہ بڑی سی سیاہ گرم شال خود پر لپیٹے ہوئے تھی۔ وہ پیروں تک اس شال میں لپٹی ہوئی تھی۔ شال میں اس کا خوبصورت چہرہ واضح ہو رہا تھا۔ اس کے سلکی سنہری بال تک اس کی شال میں ڈھکے ہوئے تھے۔ آج زاویار خانزادہ کی تقلید میں حویلی کے بڑے سے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ اس وقت سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ لیدر جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ اس لمحے مکمل سردار زاویار خانزادہ تھا، ناقابل تسخیر مرد۔ اپنے مخصوص سٹائل میں اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ تلسماتی نقوش مغروریت سے تنے تھے۔ چلتا ہوں بابا جان۔ زاویار خانزادہ نے لاؤنج کے صوفے پر براجمان آلیان خان کو بھاری آواز سے پکارا۔ خیریت سے جاؤ۔ آلیان خان صوفے سے کھڑے ہوتے زاویار خانزادہ کے کندھے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ گئے تھے۔ تبانہ خانم بھی صوفے سے اٹھتے کھڑی ہوئی تھی۔ ہم کو نہیں لگتا زاویار کے ساتھ ونیم میں آیا ہوا لڑکی کا جانا مناسب ہوگا۔ زرکا خانم خود پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ عائش کو دیکھتے ان کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ زرکا خانم کی زبان سے ادا ہوئے الفاظ یوں تھے جیسے برف پر انگارے رکھ دیے گئے ہوں۔ ان کی آواز میں زہر کم درد زیادہ تھا، وہ درد جو ارتضیٰ کی موت سے اب تک ان کے اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ وہ جب جب عائش کو دیکھتی ارتضیٰ کی موت کا غم گہرا ہونے لگتا تھا اور اپنی بیٹی مرینا خان کا حق تلف ہونا یاد آ جاتا تھا، جس کی حق تلفی عائش کر چکی تھی۔ زاویار خانزادہ بے شک سخت قسم کا سردار تھا، وہ فطرتاً اچھا خاصا سخت تھا، مگر وہ جانتی تھی عائش کی جگہ مرینا خان ہوتی تو وہ بہت آسودہ ہوتی، بلکہ بہت خوش ہوتی۔ زاویار خانزادہ کبھی اس کی حق تلفی نہ کرتا۔ عائش ملک تو ونی میں آئی ہوئی ایک بے مول سودا جو آوازاں تھی، آزارہ تھی۔ عائش ملک تو اس سب کے لیے ایک معاہدہ تھی جو زخم بن کر ان کے خاندان کی عزت پر چپک گیا تھا۔ عائش ملک تو مجبوری تھی، اور سرداروں کے دلوں میں مجبوریوں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر وہ خون بہا میں آئی ہوئی عورت نہ ہوتی تو زاویار خانزادہ آلیان خان کی طرح اپنی بیوی سے محبت کرتا۔ زاویار خانزادہ سے اچھا کوئی بھی مرینا خان کے لیے نہیں ہو سکتا تھا۔ پورے خاندان میں زاویار خانزادہ کے ہم پلہ کوئی نہیں تھا۔ زرکا خانم عائش کو تنفر بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے خاموشی سے تنبیہی نگاہ زرکا خانم پر سرخ و سفید چہرے پر مزید سرخی چھلکانے لگا تھا۔ زرکا خانم کی باتیں وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عائش زاویار خانزادہ کے پیچھے خاموشی سے سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ خود کے ونی میں خون بہا میں آئے ہوئے لفظ سننا ایسا تھا جیسے سانس لینا اس کی صبح اور رات ان لفظوں کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ زاویار کا بیوی ہے، چاہے ونی میں آیا صحیح۔ کیوں لالا؟ تبریز خان نے بھاری آواز میں سوال کرتے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے عائش ملک کو دیکھنے کی کوشش کی جو زاویار خانزادے کی چوڑی پشت کے پیچھے چھپی تھی۔ ایسا ہی ہے، آلیان خان نے باروب آواز میں ہکار بھرتے زاویار خانزادہ کے سر سپاٹ چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ زاویار، ہمارا لالا کو سلام کہنا، ہم داؤد کا شادی پر ضرور جاتا اگر ہمارا طبیعت ٹھیک ہوتا، تبانہ خانم کے نم آواز میں کہا تھا۔ ارتضیٰ خان کے مرنے کے بعد وہ بہت کم
بہت کم بہت سب سے ملتی تھی۔ ارتضیٰ خان کا غم بھی کوئی بانٹنے کی کوشش کرتا تو وہ رنجیدہ ہو جاتی تھی۔ فکر نہ کرے مورے، زاویار خانزادہ آگے بڑھتے تبانہ خانم کو سینے سے لگاتے، ان کے سر پر لب رکھے تبانہ خانم نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ تبانہ خانم سے علیحدہ ہوتے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ عائش اس کی تکلیف میں خاموشی سے کسی روبوٹ کی مانند داخلی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ یکدم زاویار خانزادہ اور عائش کو رکنا پڑا تھا۔ داخلی دروازے سے زرق خانزادہ اور زنیشہ اندر داخل ہوئی تھی۔ سبھی انہیں دیکھتے صوفے سے کھڑے ہو چکے تھے۔ زاویار خانزادہ کی سرخ آنکھیں زرق خانزادہ پر گڑھی تھی، جو زاویار خانزادہ کو دیکھتے ہی اپنی نگاہیں چکا گیا تھا۔ زنیشہ اپنی گردن پر کپکپاتا ہاتھ رکھے اپنی اکھڑی سانسوں پر قابو پانے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ اس حویلی میں داخل ہوتے ہی اس کی سانسیں پھولنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کا ایک کپکپاتا ہاتھ اپنے کندھے پر لٹکے چھوٹے سے سٹائلش بیگ پر آن ٹھہرا تھا، جس میں انہیلر تھا۔ یہ وہیں پر یہ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ عالیان خان زرق خانزادہ کو دیکھتے تیش و اشتعال سے اس کی طرف بڑھتے گرجے تھے۔ زرق نظریں چکائے شرمندگی سے کھڑا تھا۔ زمر خان کے عین نکاح کے وقت انکار کرنا اسے آج اپنا بہت بڑا جرم لگ رہا تھا۔ اگر وہ اپنا حصہ نہ لیتا تو شاید وہ ایسا محسوس نہ کرتا، مگر اپنے حصے کے بعد اس حویلی آنا اس کے لیے شرم و خف کا مقام تھا۔ زاویار خانزادہ سرخ سرد نگاہوں سے زرق خانزادہ کو دیکھتے اپنی مٹھیاں دبوچے ہوئے تھا۔ زرق خانزادہ کو دیکھتے اس سے اپنے زخم ادھیڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ اگر زرق زمر کے نکاح سے انکار نہ کرتا تو آج زمر خان زرق خانزادہ کے نکاح میں ہوتی، التمش خانزادہ کے نکاح میں نہیں۔ شاید وہ یہ سب کچھ بھی نہ کرتی جو اس نے کیا۔ زمر خان کی بربادی کا ذمہ دار وہ زرق خانزادہ کو ٹھہرا چکا تھا، مگر وہ اپنے مضبوط دل کا کیا کرتا جو زرق خانزادہ کو اپنے سامنے دیکھتے اس سے نفرت کرنے پر مجبور نہیں کر پا رہا تھا۔ زرقہ خانم اپنے دل پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے زرق کی طرف بڑھی، مگر تبریز خان زرقہ خانم کا ہاتھ پکڑتے انہیں زرق کی طرف بڑھنے سے روک چکے تھے۔ تبریز، ہم کو جانے دو بیٹا، بیٹا ہے ہمارا، ارتضیٰ کے بعد ہمارا پاس زرق ہی ہے۔ زرق کو دیکھتے ارتضیٰ بھولنے لگتا ہے، وہ نم آواز میں بولتے تبریز خان سے التجائیں کرنے لگی۔ زرق کا فیصلہ لالا کرے گا، وہ جو فیصلہ کرے گا وہی ہوگا، زرق سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ زرق زمر کا مجرم ہے، ہمارا لالا ہمارا بیٹی زمر سے آگے ہم کو کوئی نہیں۔ تبریز دھیمے مگر کاٹدار لہجے میں بولا تھا۔ عالیان خان تبریز خان کی بات پر خود پر قابو پاتے اپنی پھولتی کنپٹی انگلی سے مسلنے لگے۔ اپنے بھائی کی آواز میں وہ کرب محسوس کرتے جھنجھلا سے رہ گئے تھے۔ وہ اب زرق کو غصے اور اشتعال مگر بے بسی سے دیکھ رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کیا جائے۔ تبریز خان کی آواز سن کر زنیشہ شاہ کا نازک سا وجود لرز کر رہ گیا تھا، جیسے کسی نے برسوں پرانی بند کتاب کا وہ صفحہ زور سے کھول دیا ہو، جس پر صرف لہو، بارود اور چیخوں کی روشنائی سے لکھا گیا تھا۔ وہ قیامت رات یاد آئی تھی جس میں اس کا سب کچھ چھین چکا تھا۔ وہ چیخیں، وہ خون، وہ گولیوں کے چلنے کی آواز، پھر سے وہ بھڑکتی آگ اور ان میں جلنے والوں کی چیخیں، وہ جو ساری عمر اس رات کو یاد کرتے راتوں کو اٹھ اٹھ کر چیخیں مارتی تھی۔ وہ اپنے چکراتے ہوش کو تھامنے کے لیے سر کو دونوں ہاتھوں میں دبوچ چکی تھی۔ وہی قیامت کی رات جو اس کے وجود کا آخری سکون بھی جلا گئی تھی۔ وہ جلتے بدن، دھواں، چیختے انسان اور خون میں لتپت درخت، وہ خنجر کی طرح دل میں اترتی گولیوں کی آواز ہے، اور وہ وحشی چہرہ تبریز خان کا، وہ رات جس میں اس کے بچپن کی ہنسی، اس کی مورے، اس کے بابا جان، بلکہ اس کا سب کچھ جل گیا تھا۔ وہ جو بچ گئی تھی بس انتقام کے خاکستر کے ساتھ رہ گیا تھا اس کا وجود۔ وہ جس کی نیندوں میں تبریز خان کی شہرگ ہما نقد خون میں نہائی رہتی تھی، وہ آج وہی تبریز خان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ زنیشہ شاہ کے لب سلے ہوئے تھے، مگر اس کا دل ماتم کنا تھا۔ وہ بری طرح کپکپا رہی تھی، جیسے اس درندے کی سانسیں پھر سے اس کے گرد لپٹ رہی ہوں۔ ہر روز روتے ہوئے تبریز خان کی شہرگ کو بے رحمی سے کاٹنے کا خواب دیکھتے بڑی ہوئی تھی۔ وہ جوان پہاڑوں میں تبریز خان کی موت بن کر آئی تھی، آج اس کی آواز سن کر ہی کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا تھا اسے درندہ بنتے ہوئے، بلکہ وہ درندہ ہی تھا۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ درندہ جو مردوں کے لباس میں پہاڑوں پر راج کرتا تھا، اس کا غرور اس کی بندوق سے پہلے گولی چلایا کرتا تھا، جس نے زنیشہ شاہ کی دنیا اجاڑی تھی، وہ جس کی ایک جھلک آج پھر سے اس کی روح کو جلا گئی تھی۔ یوں آئے، یہاں کیوں آئے ہو؟ نکل جاؤ یہاں سے۔
تبریز خان غصے سے زرق خانزادہ کی طرف بڑھا. وہ اب زرق خانزادہ کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا. زنیشا شاہ کی نگاہیں تبریز خان پر جا ٹھہری. وہ نقاب میں چھپی ان زیتونی مائل سرمئی آنکھوں کو کبھی نہیں بھول سکتی تھی. زنیشا شاہ پسینے سے بھیگی ہوئی سوکھے پتوں کے مانند لرز رہی تھی. تبریز خان کی آواز نہ صرف اس لاؤنج میں گونج رہی تھی بلکہ اس کے اندر کی در و دیوار کو پاش پاش کر رہی تھی. وہ تھر تھر کانپتے زرق کو آواز دینے لگی مگر اس کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی. بابا پلیز مجھے معاف کر دیں. زرق خانزادہ نے نگاہیں جھکائے کہا. تم اس حویلی میں قدم نہیں رکھ سکتا. نکل جاؤ اس لڑکی کو یہاں سے لے کر. تبریز خان بلند آواز میں گرجا. زرق. زنیشا شاہ گردن پر ہاتھ رکھتے چیخی تھی. زینی. زرق خانزادہ نے زنیشا کی چیخ پر زنیشا کی طرف نگاہ ڈالی. شال اس کے سر سے پھسلتی زمین بوس ہو چکی تھی. وہ پسینے سے تر چکراتے وجود کے ساتھ کھڑی تھی. اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ اور آنسوؤں سے تر تھا. وہ اتنی بری طرح لرز رہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا ابھی زمین بوس ہو جائے گی. زرق. وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر اپنے کپکپاتے ہاتھ رکھے اس کے چوڑے سینے میں سما چکی تھی. زینی جان. وہ اسے اپنے مضبوط باہوں میں پکارتے اس کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا مضبوط کر گیا تھا. سب زرق اور زنیشا کو سرسرف نگاہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. زینی میری جان کیا ہوا ہے؟ زرق خانزادہ تڑپتے ہوئے اسے اپنے سینے میں قید کیے ہوئے تھا. وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگے تھر تھر کانپ رہی تھی. زرق خانزادہ اسے اپنے سینے سے علیحدہ کرتے جھکا تھا. اس کی شال اٹھائے اس کے کپکپاتے وجود پر اڑاتے اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا گیا تھا. وہ اپنے ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو چکی تھی. وہ اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھائے تیز تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا. وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا. اس کے ہر قدم میں بے چینی صراف واضح تھا. وہ زنیشا کو لے کر کتنا حساس ہے. اس کی زندگی میں زنیشا کی کیا اہمیت رکھتی ہے. یہ زرق خانزادہ کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں اور اس کے لڑکھڑاتے قدموں سے سب واضح ہو رہا تھا. سب خاموشی سے سر چہروں کے ساتھ کھڑے تھے. زنان خانے میں گمبھیر خاموشی چھائی تھی. بابا یہ حویلی آج بھی زرق کی اتنی ہی ہے جتنی میری ہے. داجی حویلی میرے نام کر کے گئے ہیں مگر زرق کا اس میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا میرا. اس لیے اسے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا. زاویار خانزادہ کی بھاری آواز پر سیڑھیاں چڑھتے زرق خانزادہ کے قدم ایک لہجے کو رکے تھے. اس لمحے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے بالائی منزل پر قدم رکھتے ایک کمرے میں داخل ہوتے دروازہ بند کر چکا تھا. زاویار وہ یہاں نہیں رہ سکتا. وہ اپنا حصہ لے چکا ہے. اسے اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر جانا ہی ہوگا. میں اپنی بیٹی کے مجرم کو نہیں معاف کر سکتا. علیان خان سختی سے بولے. بابا جان یہ میرا آخری فیصلہ ہے. یہ فیصلہ آپ کا بیٹا نے نہیں سردار زاویار خانزادہ نے لیا ہے. وہ جب تک چاہے یہاں رہ سکتا ہے. زاویار خانزادہ کے سر بھاری باروب آواز پر علیان خان کا چہرہ سرخ ہوا تھا. وہ زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں وہ اٹل ارادہ چمک رہا تھا جو کسی سردار کی نسل در نسل تربیت میں پروان چڑھتا ہے. سردار کا فیصلہ جرگے میں مانا جاتا ہے مگر وہاں بھی اسے دوسرے سرداران کی حمایت درکار ہوتی ہے. اس حویلی کا سربراہ میں ہوں. میرا فیصلہ ہے زرق یہاں نہیں رہے گا. علیان خان زاویار خانزادہ کے مقابل آتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے درشتگی سے بولے تھے. زنان خانے میں ایک لمحے کے لیے گمبھیر خاموشی چھا گئی تھی. سب نظریں ان دونوں کے درمیان ٹکی ہوئی تھی جہاں اختیار اور خون کا ٹکراؤ ہو رہا تھا. تبریز خان پرسکون انداز میں کھڑا تھا. وہ جانتا تھا اب زرق خانزادہ کو حویلی سے کوئی نہیں نکال سکتا. وہ بخوبی جانتا تھا کہ زاویار خانزادہ کے منہ سے نکلا فیصلہ فقط بات نہیں ہوتی. وہ در و دیوار پر جیسے نقش ہو جایا کرتا ہے. جہاں اختیار اور خون کا ٹکراؤ ہو رہا تھا تبریز خان پر پرسکون انداز میں کھڑا تھا. وہ جانتا تھا اب زرق خانزادہ کو حویلی سے کوئی نہیں نکال سکتا. وہ بخوبی جانتا تھا کہ زاویار خانزادہ کے منہ سے نکلا فیصلہ فقط بات نہیں در و دیوار پر جیسے نقش ہو جایا کرتا ہے. زاویار تم میرے بیٹے ہو بھولو مت. علیان خانے سے تنبیہی نگاہوں سے گورتے سختی سے گر رہا ہے. بابا جان زرق اور ارتضا خان کو آپ ایک سا پیار کرتے تھے. آپ بھی بھولے مت. اسے یہاں سے نکال کر آپ بھی چین سے نہیں رہ سکیں گے. ارتضا کو کھونے کے بعد کیا آپ ایک رات سکون سے رہ سکے ہیں؟ جواب زرق کو کھو کر مزید بے سکون ہونا چاہتے ہیں. ویسے بھی مجھے اس کی بیوی زنیشا اور اس ارشمان شاہ پر بالکل بھروسہ نہیں ہے. میں اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. زاویار اٹل لہجے میں ایک لفظ پر زور دیتے بولا. ارشمان کے نام پر تبریز خان چونکا تھا. یوکے کا بزنس ٹائکون ارشمان شاہ کا آخر کلام سے کیا تعلق؟ اتنا گہرا اتفاق نہیں ہو سکتا تھا. اس کی تو ایک ہی بیٹی تھی میرم. زنیشا ارشمان شاہ کی بیٹی ہو ہی نہیں سکتی. امپاسبل تھا. وہ اپنا سر جھٹک گیا تھا. چلو. زاویار خانزادہ نے پیچھے بڑھ کر عائش پر نگاہ ڈالتے حکم دیا جو خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑی تھی. وہ زاویار خانزادہ کے حکم پر وہ اس بات میں سر ہلاتے سے لمحے اس کے پیچھے بڑھی. زاویار خانزادہ نے مضبوط ہاتھوں سے داخلی دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا. سردار زاویار خانزادہ تو سزا دیے بغیر پیچھے نہیں رہ سکتا تھا.
زرک نے جو کیا اس کی سزا اسے نہیں دو گے؟ آلیان خان کی بات پر زاویار خانزادہ کے مضبوط ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر مزید مضبوط ہوئے تھے۔ سزا ملے گی بابا جان، زرک خانزادہ کو اس کے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ مگر وہ ایک لمحہ رکا جیسے لفظ چن رہا ہو۔ اپنوں کو سزا دینا مشکل تھا، زرک میں اس کی جان بستی تھی۔ وہ سزا میں دوں گا، کسی کو اپنے وجود کو چیرنے کا حق نہیں دے سکتا۔ آپ جانتے ہیں میں اپنے رشتوں، حتیٰ کہ اپنے پالتو جانور پر بھی کسی غیر کی دسترس برداشت نہیں کر سکتا۔ زاویار کی آواز اتنی دھیمی تھی مگر لہجے میں زہر کی کاٹ تھی۔ وہ اس لمحے دروازہ کھولتے باہر نکل گیا تھا۔ حویلی کے بند درخلی دروازے سے عائش چادر کو پیشانی پر اچھی طرح جمائے آہستہ آہستہ نیچے اترتی کارپوش تک آئی تھی۔ سرد ہوا اس کے ساتھ چادر کے کناروں سے کھیلتی گزر رہی تھی۔ سامنے زاویار خانزادہ کی سیاہ اونچی گاڑی کھڑی تھی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر وہ مغروریت سے بیٹھا اپنی مضبوط سفید انگلیاں اسٹیئرنگ وہیل پر تھر تھرا رہا تھا۔ نقوش بے حد سپاٹ اور سرخ تھے۔ زاویار خانزادہ نے عائش پر قہر آلود نگاہ ڈالی۔ عائش اس کی نگاہ کا مطلب سمجھتے جلدی سے اپنا چہرہ ڈھک گئی تھی۔ اس کی کپکپاتی انگلیاں چہرے کے نقاب کو ایک سائڈ سے سختی سے جکڑے ہوئے تھی۔ عائش دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھی۔ زاویار خانزادہ ایک سرد نظر اپنے پہلو میں بیٹھی عائش پر ڈال کر گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ گاڑی حویلی سے نکلتے کلام کی اونچی نیچے سڑکوں پر دوڑنے لگی تھی۔ اس کے پیچھے ہی التمش خانزادہ کی گاڑی تھی جو زاویار خانزادہ نے اسے دی تھی۔ وہ زاویار خانزادہ کی پروٹیکشن کے لیے اس کی دی ہوئی جدید گاڑی استعمال کرتا تھا۔ سفر لمبا بھی تھا اور وہ عائش کے ساتھ جا رہا تھا۔ التمش خانزادہ کسی صورت زاویار خانزادہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ زاویار خانزادہ کے معاملے میں کسی گارڈ پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ آج تک اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ کوئی سفر زاویار خانزادہ نے اس کے بغیر نہیں کیا تھا۔ عائش نہ ہوتی تو گاڑی بھی وہ خود چلاتا، مگر عائش کے ہوتے یہ ناممکن تھا۔ ہمیشہ کی طرح التمش خانزادہ زاویار خانزادہ کے ساتھ تھا۔ وہ سفید شلوار قمیض پر وہ براؤن رنگ کی مردانہ شال اوڑے ہوئے تھا۔ التمش خانزادہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ جکڑے دوسرے ہاتھ سے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھاتے ٹیکسٹ کرنے لگا۔ زمر بی بی، میں آپ سے دور ہو کر بھی پاس ہوں گا۔ اگر یقین نہیں آتا تو کھلے آسمان کے نیچے جا کر دیکھیں، میرے آدمی آپ کو گولیوں سے بھون ڈالیں گے۔ فکر نہ کیجیے گا، میں واپس آ کر خود آپ کو اپنے ہاتھوں سے کفن پہناؤں گا۔ آپ کو کوئی عورت بھی مرنے کے بعد چوہے کہ مجھے کہاں گوارا ہے، میری غیرت آپ کی لاش پر بھی پہرا دے گی۔ وہ ٹیکسٹ ٹائپ کرتے زمر خان کو سینڈ کرتے موبائل ساتھ والی سیٹ پر اچھال چکا تھا۔ التمش خانزادہ کا چہرہ سنجیدہ تھا، نقوش تنے ہوئے تھے۔ زمر خان کی ایک غلطی وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ اسے اپنے نکاح میں لے کر اس کے لیے مزید پوزیسو ہو چکا تھا۔ نہ وہ زاویار خانزادہ کو کسی صورت اکیلا چھوڑ سکتا تھا، نہ زمر خان کو۔ یہ دونوں سے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھے۔ وہ سر سپاٹ چہرے کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ اچھی طرح جانتا تھا زمر خان یہ میسج پڑھ کر بری طرح تلملا رہی ہوگی۔ تلملائیں زمر بی بی، اپنا منہ نوچ ڈالیں یا پھر میرا، مگر آپ صرف میری ہیں۔ وہ اپنی شال گلے میں چٹکتے اپنی گردن پر ہاتھ رکھ گیا تھا جہاں زمر خان کی بے رحمی کے نشان ابھی بھی پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے، اس لیے وہ آج جیکٹ نہیں پہن سکتا تھا۔ مردانہ شال سے وہ اپنی گردن کو چھپائے ہوئے تھا۔ جنگلی بلی وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اپنی گردن کو انگلیوں سے سہلا رہا تھا جہاں ابھی تک جلن ہو رہی تھی۔ ابھی مجھے جانتی ہی نہیں ہے آپ زمر بی بی، جس دن میں نے اپنا حق اصل میں جتایا اس دن آپ کی زہریلی زبان اور ہاتھ دونوں قابو میں آ جائیں گے۔ بچ جائیں مجھ سے تو اچھا ہے، ورنہ میں التمش خانزادہ اگلے بندے کو بھی چیر ڈالوں، چین نہ پاؤں۔ وہ لب بھیجے اپنے اندر اٹھتے غصے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے اپنے نکاح میں لینے کے بعد دن رات مزید عذاب میں گزرنے لگے تھے۔ پہلے بھی زمر خان کی بے اتنائی پر وہ راتوں کو تارے گنتا گزارتا تھا۔ آج بھی وہی حال تھا۔ اس کی چارپائی اتنی قہر برساتی سردی میں صحن میں بچ چکی تھی۔ چارپائی کے ارد گرد آگ جلائے وہ گرم بستر میں ساری رات جلتا رہا تھا۔ آج بھی رات کی تنہائیوں میں وہ سگریٹ پیتے، وہ اپنا تن من جلاتے مختلف اذیت ناک سوچے خود پر حاوی کرتا تھا۔ کمرہ تو کانٹوں کی طرح لگتا تھا، وہاں اس ستمگر کا لمس تھا۔ وہ نہ خود جاتا تھا نہ کسی اور کو کمرے میں قدم رکھنے دیتا تھا۔ پہلے سے کھونے کے ڈر سے ساری رات جاگتا تھا، اب اسے پا کر نہ پا سکنے کے غم میں ساری رات جاگتے، اپنے رگوں میں دوڑتے خون کی کھولاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے، کروٹ پر کروٹ بدلتا۔ اسے اپنے نکاح میں لینے کے بعد وہ مزید اسے لے کر ڈرنے لگا تھا، کہیں وہ اسے کھو نہ دے۔ زاویار خانزادہ کا سرد برفیلا رویہ اس کے حواسوں پر سوار رہنے لگا تھا۔ وہ اپنے اور اس کے بیچ کوئی رشتہ نہ لایا تھا۔ زاویار تو آج بھی اس کا مالک اس کی جان تھا، مگر زاویار خانزادہ اسے نہ زمر خان کا شوہر ماننے کو تیار تھا، نہ اسے اب اپنا وفادار گارڈ۔ زمر خان اور زاویار کی بے رخی بے تنائی اس کے وجود کو جلائے ہوئے تھی۔ وہ اپنی پچھلی گردن سہلاتے جبڑے بھیجتے ڈرائیو کر رہا تھا۔ میسج بیپ پر التمش خانزادہ نے فون اٹھائے، اسکرین کو دیکھا۔
गो टू हेल। जमर खान का मैसेज पढ़ते अल्तमिश की रंगत सुर्ख हुई थी। वहां तो आप पाई जाएंगी। इसने सर्द महरी से टाइप किया। जहन्नुम में सबसे ऊंचा दर्जा इन औरतों का है जहां आप जैसी बीवियां अपने शौहर की नाकदरी करती हैं। वो लब खींचे टेक्स्ट करते गाड़ी की स्पीड गुस्से से बढ़ा गया था। जमर खान की बेतनाई बेरुखी इसके अंदर दहकते लावे को भड़काती जा रही थी। वो लोग मालन जब्बा तकरीबन पाँच पाँच घंटे के ड्राइव से पहुंच चुके थे। इन लोगों की गाड़ी एक बड़ी सी मगर पुरानी हवेली के सामने आकर रुकी थी। जावियार खानजादा अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर उतरा था। अल्तमिश खानजादा भी गाड़ी रोकते गाड़ी से उतर आया था। आयश भी अपनी चादर अच्छी तरह सर पर जमाते गाड़ी से उतरी थी। बर्फीली हवाओं ने इसका इस्तकबाल किया था। सर्दी की शिद्दत से आयश की रंगत सुर्ख हो चुकी थी। जावियार खानजादा बगौर इसे ठिठुरे देखते गाड़ी की पिछली सीट की तरफ बढ़ा था। गाड़ी का दरवाजा खोलते अपनी गर्म शाल निकालते हुए वो आयश की तरफ बढ़ते इसके वजूद पर वो चादर अच्छी तरह उड़ा गया था। आयश जावियार खानजादा को एक नजर देखते इसकी शाल को अपने वजूद पर अच्छी तरह उड़ गई थी। वो इसकी कलाई अपनी मजबूत हाथ में जकड़े खुले गेट से अंदर दाखिल हुआ था। अल्तमिश खानजादा गाड़ी से टेक लगाए सिगरेट सुलगाते गहरे कश लेने लगा। जावियार खानजादा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, न इसे अपने साथ अंदर आने को कहा था। वो गर्दन में गिलती उभरते इसे बड़ी सी हवेली के दरो दीवार पर निगाहें जमा गया था। ऐसी ही हवेली वो जिमर खान के लिए बनाने का मतनाई था, मगर कैसे? दिन रात हर पल वो सोचते वो तलखी से मुस्कुराता रहता था। वो अपने वक्त के बेशतर हिस्से में फ्रीलांसिंग का काम करता रहता था। वो इसमें इतना ही फिल वक्त कमा सकता था कि जिमर खान के महंगे कपड़े जूते पूरे कर सके, मगर बहुत बड़ा पूरा साइश घर महंगी गाड़ी तो वो शायद कभी ना ले सके। इसे गुल मकई की शादी भी करनी थी। यहाँ रिवाज नहीं था कि लड़की को ढेरों जहेज दिया जाए। लड़के वाले ही ज्यादातर सब कुछ करते थे, मगर वो अपनी बहन के लिए सब कुछ करना चाहता था। इसकी तो हजार फरमाइशें थी, पर अबासीन खान को भी तो कोई छोटा मोटा काम करवा कर देना था। वो इस तराबी अंदाज में सिगरेट का जहरीला धुआं अपने अंदर उतारते बेजार सा हो रहा था। वो सिगरेट में जमीन पर फेंकते इसे जूते के नीचे मसलने लगा। वो अपने सरसपाट निगाहें इस ऊंची हवेली पर गाड़ गया था। जमर खान की मोहब्बत में वो हासिद भी बन चुका था। वो अब ऊंची हवेली वालों से हसद करने लग गया था। इन इन दोनची हवेली इन ऊंची हवेली वालों पर पहले तो कभी रश्क तक ना आया था, मगर अब तो वो दिन रात इन बड़ी बड़ी हवेलियों पर पूरा साइज करूं बड़ी बड़ी गाड़ियों से अजीब सी चुभन महसूस करता था। अल्तमिश खानजादा ने पलटते हुए गाड़ी के बोनट को जोरदार टांग मारी। वो गुस्से से गाड़ी के बोनट पर मुक्के मारने लगा। वो एक महंगी गाड़ी तक जिमर खान के लिए नहीं खरीद सकता था। वो जबड़े भींचे सुर्ख चेहरे के साथ गाड़ी के बोनट पर मुक्के मारते जा रहा था। इसकी सांस बुरी तरह फूलने लगी थी। वो रुकते हुए अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए भारी कदमों से दरिया की तरफ बढ़ने लगा, जो हवेली के रास्ते में ही आता था। वो वो तरफ बड़े बड़े पत्थर फलांगते दरिया के किनारे पहुंचते पंजों के बल बैठते अपने चेहरे पर ठंडे या पानी के छींटे मारते अपनी अंदर की खोलन कम करने लगा था। जावियार खानजादा गेट के अंदर दाखिल हुआ था। इसके मामू जान मोहम्मद और इसके बेटे दाऊद खान, गुलराज खान और रहमतुल्लाह खान मुस्कुराते हुए जावियार खानजादा की तरफ बढ़े थे। आज सबको देखते निगाहें झुका गई। इसका एतमाद ही खत्म हो चुका था, वरना वो कभी मर्दों से नहीं घबराई थी, मगर अब वो मर्दों से घबराने लगी थी, या शायद वो लाशऊरी तौर पर मर्दों से नफरत करने लगी थी। इसे सिर्फ एक ही नाम से मोहब्बत थी, वो था शाहवीर मलिक। वो आज भी इसके दिल में एक याद बनकर धड़कता था। शाहवीर मलिक को याद करते इसके दिल में ही होक सी उठी थी। जावियार खानजादा पश्तो में बोलते दाऊद खान के बगल गहीर हुआ था। अब पता चला कि मेरी शादी हो रही है। जब जावियार खानजादा ने मेरी हवेली में कदम रखा, दाऊद खान खुश होते जावियार खानजादा की चौड़ी पुश्त पर अपने मजबूत बाजू लपेटते खुशी से बोला। जावियार खानजादा हंसते हुए दाऊद खान से अलहदा हुआ। वो बारी बारी बाकी सबसे मिलने लगा। लाला, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हमारा डेरे पर मेहंदी का तकरीब हो रहा है, हम यहाँ बैठा है। दाऊद खान 17 साला भाई रहमतुल्लाह झुंझलाते हुए बोला। वो लोग कब से जावियार खानजादा का इंतजार कर रहे थे। इसके तमाम दोस्त वहां आ चुके थे। रहमतुल्लाह खान की आवाज में झुंझलाहट महसूस करते सबके लबों से कहका बरामद हुआ था। चलते हैं, निशाना अच्छा है तुम्हारा। जावियार खानजादा रहमतुल्लाह की तरफ बढ़ते मुस्कुराते हुए इसके कंधे पर अपना मजबूत हाथ रख गया था। इर्तिजा खान की याद ने शिद्दत से इस पर हमला किया था। जावियार खानजादा की मकनातीसी ब्राउन आंखें शिद्दत से भीगी थी। अपनी आवाज के उतार चढ़ाव पर वो काबू पा गया था। इसके सीने में इर्तिजा खान की मौत का नासूर भी आज भी वैसे ही था। वो किसी पर जाहिर नहीं कर सकता था। जी लाला, बहुत अच्छा है, आपको दिखाऊं। वो अपनी जेब से पिस्तौल निकालते इसी लम्हे आसमान में कई फायर कर गया था। सबके लबों से कहके बुलंद हुए थे। आयश मलिक बुरी तरह उछलते हुए खौफ से चीख रही थी। सब जावियार खानजादा की पुश्त के पीछे खड़ी आयश की तरफ मतवज्जा हुए। वो दिल पर हाथ रख के थर थर कांप रही थी। इसके वजूद पर लिपटी जावियार खानजादा की शॉल जमीन बोस हुई थी। वो इसकी अपनी स्याह शॉल इसके सर से फिसली थी। वो इसके खुले बालों के साथ खड़ी अपनी कपकपाहट पर बमुश्किल काबू पा रही थी। इतने करीब से फायर
کی آواز سنتے وہ ڈر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے سرد نگاہ عائش پر ڈالی۔ وہ زاویار کے سرد نگاہ پر جلدی سے اپنی شال اپنے سر پر جما گئی تھی۔ لالا، یہ عائش بھابھی ہے۔ ہم نے سنا تھا ونی میں آیا ہوا تمہارا بیوی بہت خوبصورت ہے۔ یہ سچ میں بہت پیارا ہے، رحمت اللہ نے معصومیت سے سادگی سے کہا تھا۔ اسے عائش ملک بہت خوبصورت لگی تھی۔ زاویار کے چہرے پر عائش کی تعریف سن کر ناگواری چھائی تھی۔ چہرہ شدید سرخ ہوا تھا۔ وہ سب کے چہرے سنجیدہ ہو چکے تھے۔ رحمت اللہ چھوٹا تھا، جو منہ میں آتا تھا بول دیتا تھا، مگر باقی سب جزر بزر ہو کر رہ گئے تھے۔ جاؤ بیٹا، تم اندر جاؤ، سارا مہمان خواتین ہیں۔ جان محمد آگے کو ہوتے عائش کے سر پر ہاتھ رکھا۔ عائش اس بات میں سر ہلاتے حویلی کے داخلی دروازے کے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ذہن نصیب، ہمارا شیر زاویار خانزادہ آیا ہے۔ شیر خان اونچی ہانک لگاتے حویلی کے کھلے گیٹ کے اندر داخل ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ خود پر قابو پاتے مسکراتے ہوئے شیر خان کی طرف بغلگیر ہوا تھا۔ شیر خان زاویار خانزادہ کی خالہ مبشرہ کا بیٹا تھا۔ ساتھ والی حویلی ان لوگوں کی ہی تھی۔ شیر خان کی بہن نور جہاں کی شادی داؤد خان سے ہو رہی تھی۔ چلو ڈیرے پر تمہارا ہی انتظار ہو رہا ہے، کھانے کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہے۔ شیر خان نے جھک کر زاویار خانزادہ کے کان میں سرگوشی کی۔ تم جانتے ہو میں شراب نہیں پیتا، پورے خاندان کا نام بدنام کرنے کے لیے تم کافی ہو۔ بہن دے رہے ہو، داؤد کو کچھ تو شرم لحاظ کرو، کیوں نور جہاں کے لیے مصیبت کھڑی کرنا چاہتے ہو؟ داؤد نمازی پرہیزی انسان ہے۔ زاویار خانزادہ نے جواباً اسے بغلغیر ہوتے سرگوشی میں ہی اور اسے لتاڑا تھا۔ ڈیرے پر نہیں، اس کا انتظام میرے ایک پرانے کاٹیج میں ہے جو بیابان جگہ پر ہے۔ شراب کے ساتھ شباب بھی ہے، مزہ آئے گا اگر تم ساتھ ہوگے۔ وہ زاویار خانزادہ سے بغلگیر ہوتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے سے بتا رہا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم۔ زاویار خانزادہ کی سرگوشی پر شیر خان کا کہکہ بلند ہوا تھا۔ تم تباہی پر کھڑے ہو، زاویار خانزادہ نے پشتوں میں لفظ چباتے۔ وہ ابھی تک اس سے دوسرے سے بغلغیر تھے۔ سب مسکراتے نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کی دوستی سے بخوبی واقف تھے۔ وہ ایسے ہی تھے، ایک دوسرے سے لپٹتے، ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرتے رہتے تھے۔ عورت تباہی ہے مگر سکون ہے۔ شیر خان کی سرگوشی نما آواز میں مسکرایا، حلال عورت ڈھونڈو ورنہ سچ میں تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ شیر خان کی بات پر زاویار خانزادہ نے جبڑے بھینچتے پشتوں میں لفظ چبائے تھے۔ تمہارا تجربہ کیسا ہے؟ کیا حلال عورت میں سکون ہے یا تم ابھی تک تباہ و برباد ہو؟ شیر خان کے جواباً سرگوشی میں کہا۔ شیر خان کی سرگوشی پر زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں اسی لمحے خون اترا تھا، پورے وجود کی رگیں ظاہر ہوئی تھی۔ جتنا مرضی پرسنل ہونا ہو جانا، مگر اتنا پرسنل نہ ہونا کہ گفتگو میری عورت کی پرچھائی اس کے نام تک جا پہنچو۔ زاویار خانزادہ اسے پوری قوت سے اپنے سینے میں بھینچتے اس کی کمر پر اپنے بازوؤں کی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ وہ اپنی گرفت اتنی مضبوط کر گیا تھا کہ شیر خان جیسا مضبوط انسان اس کی گرفت میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ شیر خان زاویار خانزادہ کی پوزیسونیس اس کی بیوی کے لیے اچھی طرح محسوس کر چکا تھا۔ عائش ملک کو دیکھنا اس کی بھی دلی تمنا تھی۔ ملکوں کی بیٹی عائش ملک کے کارنامے اس گاؤں میں بھی تھے۔ جو عورت زاویار خانزادہ کی حویلی میں دن دہاڑے پولیس کے ساتھ آئی، جس نے بھرے مجموعے میں ارتضا پر گولی تانے زاویار خانزادہ کو گالیاں دی، اس کی سرداریت پر سوال اٹھائے، وہ اب زاویار کے ہی نکاح میں تھی، وہ بھی ایک ونی کے طور پر، ورنہ میری بندوق تیری الٹی کھوپڑی ہوگی۔ زاویار خانزادہ اسے خود میں بھیجے اس کے کان میں برفیلے لہجے میں قرایا تھا۔ زاویار خانزادہ کی گٹاہٹ پر شیر خان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ دوسرے لمحے وہ خود پر قابو پاتے کہکا لگا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ سے گھورتے خود سے علیحدہ کر گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سے خونخوار آنکھوں سے دیکھتے سر ہلایا گیا تھا۔ میں ترور سے ملوں؟ وہ سنجیدگی سے کہتے داخلی دروازے کی طرف لمبے لمبے ڈاک بھرتے بڑھ گیا تھا۔ زاویار خانزادہ زنان خانے میں داخل ہوا۔ یہ حویلی اس کی حویلی سے بہت مختلف تھی۔ یہاں بڑے بڑے برآمدے اور ان کے اطراف میں کمرے ہی کمرے تھے۔ حویلی اتنی پرتعش بھی نہ تھی، زیادہ حصہ کھلا تھا۔ بہت بڑا صحن اور بہت بڑا باغیچہ تھا۔ مردانے کی طرف بھی برآمدہ اور ان کے اطراف میں بھی کمرے ہی کمرے تھے جہاں مردوں کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ اس حویلی کے پچھلے صحن کی طرف ایک لکڑی کا دروازہ رکھا گیا تھا جو داؤد کی خالہ کی حویلی کے صحن میں کھلتا تھا، جہاں سے سب آسانی ایک دوسرے کی طرف آ جا سکتے تھے۔ زاویار خانزادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے زنان خانے والے حصے کی طرف بڑھا تھا۔ عائش برآمدے میں بنے بڑے بڑے پتھروں سے کے پلر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھتے رک گیا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اندر کیوں نہیں گئی؟ زاویار خانزادہ سے باہر جمے دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ اندر کیسے جاؤں؟ اپنا تعارف کیا کرواؤں گی؟ کون ہوں میں؟ عائش نے زاویار کی آنکھوں میں دیکھتے استفسار کرتے اپنے بھیگے لہجے پر قابو پایا۔ کیا کہو گی؟ تم ہو وہی کہو گی، تم جو ہو وہی کہو۔ وہ اس کے نزدیک ہوتے پلر پر ہاتھ جماتے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگا جو اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ خون بہا میں آئی ہوئی ایک بے مول عورت۔ وہ زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہی ہچکی لے گئی تھی۔ اس بار وہ اپنے آنسو بہنے سے روک نہ سکی تھی۔
तुम यहाँ मुझसे ये बात करोगी? वो कौन सी जगह पर खड़ी हो आयश मलिक, जानती हो तुम ये हमारा कमरा नहीं है। बस के मजीद करीब होते दांत पीस गया था। आपकी कजन को भी पता है मैं बनी में आई हूँ। अंदर की औरतें मुझे ऐसे देखेंगी जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। कोई मुझसे नफरत आमेज निगाहों से देखेगा, कोई मुझे तरहम आमेज निगाहों से देखेगा। सबको ये जानने में दिलचस्पी होगी आपका सलूक मेरे साथ कैसा है। क्या आप बिस्तर पर मुझे प्यार करते हैं या सजा देते हैं? सभी जानना चाहेंगे कि क्या मैं अपने भाई की सजा अभी तक पाती हूँ या फिर आपसे सजा माफ कर चुकी हूँ। आपको मुझे अपने साथ लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए था। वो इसकी आंखों में देखते थे कि लहजे में बोल रही थी, इतना सब कुछ तुम जानती हो मेरे खानदान के मुतालिक आयश मलिक। वो उसकी बातों पर दांत कुचकुचा कर रह गया था। वो बरामदे में खड़ी इससे सवालों जवाब कर रही थी। इस सहन के बीचों बीच शेर खान की हवेली की तरफ खुलने वाला दरवाजा था, जिसके दोनों चौपट इस वक्त खुले। वहां कोई भी हो सकता था। खून बहावनी में यही पहचान तो है मेरी। आप भी मुझे आयश मलिक मत कहा करें, बल्कि खूनी औरत पुकारा करें, क्योंकि इर्तिजा खान का कत्ल मैंने ही तो किया है। वो इससे शिकवा करते जार जार रो पड़ी थी। पता नहीं वो क्यों इतनी जज्बाती हो रही थी, वरना जावियार खानजादा से बहुत कम शिकवा करती थी। बकवास बंद करो अपनी, वरना यहाँ ही तुम्हारे गाल सुर्ख कर दूंगा। फिर तुम्हें अपनी पहचान बताने के लिए कुछ नहीं कहना पड़ेगा। तुम्हारे गालों पर तुम्हारी पहचान छुपी होगी। वो इर्तिजा खान का नाम आयश के लबों से सुनते अपने हवास खोते पिलर पर मुक्का मारते हुए गुर्राया। आयश जावियार के मुक्के की जड़ पर लरस कर रह गई थी। वो इसे लम्हे निगाहें झुकाए अपने नम गाल शाल से रगड़ने लगी। जावियार खानजादा से काटदार निगाहों से देखते अपनी कनपटी उंगली से मसल रहा था। आयश मलिक की हर बात इसे अजीब तरह से चुभने लगती थी। वो इस पर गुस्सा करता था। वो खुद से कहीं ज्यादा सुलगता था। वो मिनटों में इसका मीटर शॉर्ट कर देती थी। अभी भी वो ऐसे आंसू बहाती थी जैसे इसे अजीब तरह से गुस्से इश्तियाल में मुब्तला करती थी। जैसे सामने खड़ी औरत से हर छोटी छोटी बात महसूस होने लगी थी। आंसू साफ करो आयश मलिक, वरना कसम खाता हूँ जो हाथ मेरा कमरे में उठता है वो यहाँ उठ जाएगा। वो इसके एग्जर्ट गालों पर बहते आंसू देखते इसके नजदीक होते इसका जबड़ा अपनी आहनी गिरफ्त में दबोचे गुर्राया। इसके आंसू इसे जहर से भी ज्यादा बुरे लगते थे। जावियार दाऊद खान के बड़े भाई अब्दुल्ला खान की बीवी गुलजाना ने इसे हैरानगी से पुकारा था। जावियार खानजादा आयश का जबड़ा छोड़ते इसी लम्हे पीछे हुआ था। आयश रुख पलटे अपने आंसू शॉल से साफ करने लगी। अस्सलाम वालेकुम गुल भाभी। जावियार खानजादा ने संजीदगी से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम? वो संजीदगी से जवाब देते आयश की लरसते पुष्ट की तरफ देखने लगी। जावियार खानजादा का सलूक वो आयश के साथ देख चुकी थी। आयश, जावियार खानजादा इसकी तरफ बढ़ते इसे सर तंबीही निगाह से देखा। आयश इसे लम्हे अपने आंसू साफ करते पलटे। अस्सलाम वालेकुम, आयश ने पलटते हुए अपनी नम आवाज पर काबू पाते कहा। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह कितना प्यारा है, तुम तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। वो आयश की तरफ बढ़ते इससे बगलगीर हुई थी। आयश बेयकीनी से इतने दिनों बाद किसी का मोहब्बत भरा लम्स महसूस कर रही थी जिसमें ना तहकीर थी ना हमदर्दी। जावियार, तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है जो तुम्हें दुनिया में हूर मिल गया। बोले जाना। आयश इसे अलग होते जावियार खानजादा को देखते मुस्कुराई थी। इसकी सिर्फ सूरत हूरों से मिलती है, वरना वो और कोई खूबी नहीं, बेसुकूनी ही बेसुकूनी है। वो आयश को घूरते हुए धीमे लहजे में बड़बड़ाया था। आयश इस तक की आवाज बखूबी पहुंची थी। गुले जाना बहुत ऊंची समातों की मालिक थी। वो सरगोशी भी सुन लेती थी। इसने अपनी इस खूबी का जिक्र आज तक किसी के सामने नहीं किया था। अपनी सास नंदों को कितनी ही बातें वो दरवाजे के कान से लगाए आराम से सुन लेती थी। इसके पास सबके काफी राज थे जो वो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करती रहती थी, वरना वो अनजान बनी रहती थी जैसे इस वक्त बन रही थी। जावियार, पता नहीं तुमने अपना बीवी के कान में क्या सरगोशी किया, मगर तुम्हारा मुंह बिगड़े जाविये बता रहे हैं कि मर्द की तरह तुम्हें भी अपना औरत में कोई खूबी नहीं लगता। कभी हम सोचता है कि क्या ही अच्छा होता अगर तुम मर्दों की तरह हम औरतों के पास भी दूसरा मर्द का इख्तियार होता। फिर कदर आता तुम मर्दों को हमारा। गुलजान की बात पर जावियार खानजादा के चेहरे पर नागवारी उभरी थी। नकूश मजीद सुर्ख हुए थे। अगर ऐसा होता भाभी तो हर घर कब्रिस्तान होता जहां घर की औरतों को हम मर्द खुद अपने हाथों से दफनाते। जावियार खानजादा कहर आलूद लहजे में बोलते अपनी जैकेट से कॉलर झटकते अंदर की तरफ बढ़ गया था। जावियार खानजादा के जाने के बाद गुले जाना का कहका बुलंद हुआ था। इन मर्दों का इस तरह से इतना है कि ये तो बात की हद तक किसी दूसरे मर्द का जिक्र हमारा जुबान से बर्दाश्त नहीं कर सकता है। खुद दुनिया में तो 4-4 शादियां का ख्वाब देखता है, मरने के बाद जन्नत में भी 70 हूरों की ख्वाहिश रखता है। कोई इनको जाकर समझाओ। पहले एक औरत के साथ अच्छा सलूक कर लो, फिर मिलेगा अल्लाह का जन्नत, वरना जन्नत के दरवाजे से ऐसा ही मर्दों को भगा दिया जाता है। गुले जाना अपनी छोटी सी सुर्ख नाक से कोड़कर बोली थी। आयश से हैरानगी से देख रही थी। वो स्याह पठानी काम वाले फ्रॉक में मलबूस थी। स्याह कामदार दुपट्टे के साथ ढेरों सोने की ज्वेलरी पहनी हुई थी। मुतनासिब सा भरा भरा सरापा था। बहुत अच्छे नकोश की मालिक थी। गोरी रंगत थी, तेज मेकअप बेहद जच रहा था। तो
تم فکر نہ کرو، زاویار کی سب مرد ایک جیسا ہے، جو عورت ان کا مقدر میں ہوتا ہے ان کا قدر نہیں کرتا، یہ بھی اپنا بھائی عبداللہ کا ہی طرح ہے، عبداللہ کو بھی ہمارا قدر نہیں ہے، شادی کو 10 سال ہوا ہے، ہمارا اولاد نہیں، ہر روز دوسری شادی کا تانا دیتا ہے مگر آج تک نہ کر سکا، پتہ ہے کیوں؟ وہ مسکراتے ہوئے عائش کے قریب ہوتے سرگوشی کرنے لگا۔ عائش نے سر نفی میں ہلایا۔ ہم ہر روز اس پر اللہ کا کلام پڑھ کر پھونکتا ہے، وہ مرتا مر جائے گا مگر کوئی دوسرا عورت اس کا زندگی میں نہ آئے، اس کو پتہ ہی نہیں، وہ چینی تک ہمارا دم کیا ہوا کھاتا ہے، اتنا تو سجدوں میں ہم نے اولاد نہیں مانگا جتنا اس کو صرف اپنا بنا کر رکھنے کا دعا کیا ہے۔ وہ مدھم آواز میں سے بتا رہی تھی۔ ایک بار اس کا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا، ہم نے بھی برقع پہنا اور پہنچ گیا اس کا ہونے والا سسرال، ہم نے لڑکی والا کو پورا یقین دلایا کہ عبداللہ نہ بڑھتے، اس لیے اولاد نہیں ہوا، اس بات پر عبداللہ خان کا رشتہ ٹوٹ گیا، مگر عبداللہ نے ہم کو زندگی میں پہلی بار بہت مارا تھا، جتنا مارا اس سے زیادہ ہم نے واویلا کیا، ہفتوں اسے دیکھتے سسکتا رہا، وہ بیچارہ شرمندہ ہوتا رہا، جھوٹا رپورٹ بنوایا کہ ہمارا ریڑھ کا ہڈی ٹوٹ گیا ہے، بس پھر کیا تھا، وہ ہمارا پیروں میں گر گیا، آخر پہلا بیوی ہے، محبت تو کرتا ہے ہم سے، ہم نے بھی معافی کے بہانے بہت سارا وعدہ لیا کہ دوسرا شادی کبھی نہیں کرے گا، وہ ہمارا ہر بات مان گیا، کچھ سال آرام سے گزارا ہے، پھر اب سے وہ دورہ پڑ گیا ہے اسے دوسری شادی کرنے کا، اور ہم پھر سے کھلے آسمان کے نیچے سجدوں میں اس کا شکایت اپنا رب سے کرتا ہے۔ گلے جانا کی سرگوشیاں بھیگ رہی تھی۔ یہ مرد لوگ تو بتائے کوئی اگر ہمارا پاس دوسرا تیسرا کا انتخاب بھی ہوتا ہم پھر بھی اپنا مرد ہی چنتا، ان کو کیا پتا عورت کا وفا کا پتلا ہے، ان کی طرح کا نہیں، دوسری عورت کو ٹکر ٹکر ایسا دیکھتا ہے جیسے اس میں کچھ الگ ہو، اپنا عورت پیارا صرف بستر پر لگتا ہے۔ وہ سیدھے ہوتے مدھم سا مسکراتے اپنے سرخ بھیگے گال اپنے دوپٹے سے رگڑنے لگی۔ عائش اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی، اسے پتا ہی نہیں تھا اتنی باتیں عورت کو تکلیف دیتی ہیں، ہر عورت کی تکلیف الگ ہوتی ہے مگر درد ایک جیسا کیوں نہیں ہوتا۔ گلے جانا کی ہنسی میں چھپا درد اس کے دل میں کیوں اترنے لگا تھا۔ چلو ہم ملوا دیں گے تم سب کو، سب سے، تمہاری پہچان زاویار خانزادہ کی بیوی ہے، اس کا عورت ہے، نکاح کیا ہے اس نے تم سے، یہ ونی کیا ہوتا ہے؟ کیا نکاح خانے میں ونی کا کوئی شک ہوتا ہے؟ قتل تم نے نہیں کیا، ان مردوں کا دنیا میں مرد نے کیا ہے، زاویار اتنا ہی بہادر ہے تو تمہارا بھائی سے بدلہ لے، تم سے کیوں لے رہا ہے؟ جو تمہیں ونی میں لے آیا ہے، تم جی کڑاکے سے وہ اسے باتیں سنا دیتا ہے جو تم زاویار کو آج تک نہ کہہ سکا، جب تک یہاں ہے مزہ کرو، خبردار یہاں کسی کام کو ہاتھ لگایا، کہہ دینا زاویار نے منع کیا ہے اس لیے تم کوئی کام نہیں کرے گا، یہاں زاویار خانزادہ کا بہت دھاک ہے۔ وہ اسے دھیمے لہجے میں بہت کچھ سمجھا رہی تھی۔ عائش اس کے ساتھ بڑے سے برآمدے سے ہوتے اندر داخل ہوتے ایک بہت بڑے سٹنگ ایریا میں داخل ہوئی تھی، جہاں صوفے بچھے تھے، قالین بچھائے، نیچے بھی گاؤ تکیے لگائے ہوئے تھے، نیچے بیٹھی لڑکیاں ڈھولک بجا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنی خالہ زرینہ اور اپنی ممانی مبشرہ کے قریب کھڑا ایک کونے پر باتیں کر رہا تھا۔ اس کی خالہ بار بار زاویار کے کندھے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ایک صوفے پر نور جہاں سبز رنگ کے جوڑے میں ملبوس دلہن کی طرح سجی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کمرے کے وسط میں انگیٹھی میں کوئلے دہک رہے تھے، اس لیے سٹنگ ایریا میں کافی گرم تھا۔ عائش کو دیکھتے بہت سی نگاہیں اٹھی تھی، وہاں بیٹھی عورتیں اسے واقعی میں دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ وجہ اس کی خوبصورتی نہیں، اس کا ونی ہونا تھا۔ شہر کی ایک بے حد ماڈل لڑکی ونی میں آئی تھی۔ جو کچھ کلام میں ہوا وہ یہاں بھی بہت سے لوگوں کو خبر تھی۔ یہ ہے وہ لڑکی، سردار زاویار کی ونی؟ سنا ہے بھائی کے قتل کے بدلے ونی میں آئی ہے بیچاری، قسمت پھیر دی سردار نے۔ سرگوشیاں نظروں کی نیزے ہمدردی اور حسد کی ملی جلی فضا تھی۔ زاویار نے چپتی نگاہ سب پر ڈالی، ایسی کاٹدار نگاہ کے سارے الفاظ چپ ہو گئے۔ زاویار خانزادہ عائش کی طرف بڑھتے سے اس کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں جکڑتے اسے اپنے بازو کے حلقے میں لے گیا تھا۔ عائش نے اسے حیرانگی سے دیکھا، یہاں کے رسم و رواج میں سب کے سامنے اپنی بیوی کے اتنے قریب کھڑا ممنوع تھا۔ وہ سب کے سامنے اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے ہوئے تھا۔ شیر خان اسی لمحے سٹنگ ایریا میں داخل ہوتے دروازے کے بیچوں بیچ رک گیا تھا۔ نظریں مت چکاؤ عائش، وہ اسے دیکھتے ملائمت سے مسکرایا۔ عائش کی آنکھیں مزید حیرانگی سے پھیلی۔ زرینہ خانم اور مبشرہ خانم کے چہروں پر سخت قسم کی ناگواری چھائی تھی۔ عائش کو وہ کاٹدار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جس کی بہادری کے کارنامے انہوں نے سن رکھے تھے۔ ان کے بھتیجے کا خون اس لڑکی کے بھائی نے کیا ہے جو آج زاویار خانزادہ کی باہوں میں کھڑی تھی۔ یہ عائش ہے، میری بیوی۔ وہ عائش کی طرف نرم مسکراہٹ دیکھتے بولا۔ عائش ٹھٹک گئی، دل جیسے کچھ لمحوں کے لیے رک گیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ ونی تھی، مگر یہ ظالم انا پرست شخص اسے لوگوں کے سامنے عزت کا لبادہ پہنا رہا تھا۔ کیا یہ عزت تھی یا قید کو سنوارنے کا ہنر؟
میری بیوی، میری عزت، زاویار کی گونجتی ہوئی آواز نے سب کو خاموش کر دیا تھا۔ عائش سردار زاویار خانزادہ کی عورت ہیں، مزید سوال عائش کی ذات پر نہیں ہوں گے۔ وہ بھاری آواز میں بولتے سب کو خاموش کروا رہا تھا، جس کی غیر موجودگی میں عائش کی تذلیل کر سکتے تھے۔ عائش نے سر اٹھاتے ایک لمحے کو زاویار کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے لہجے میں سختی تھی، مگر نظروں میں عجیب سی تپش، جیسے وہ دنیا سے لڑ سکتا ہے مگر اس پر ایک نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور وہ لڑکی جو ونی میں تھی، آج پہلی بار سردار خانزادہ کی بیوی کہلا کر اس کے پہلو میں کھڑی تھی۔ عائش سب کی نگاہوں میں رشک اور ملا جلا حسد دیکھ سکتی تھی۔ اب سب کی نگاہوں میں وہ بے مول نہیں تھی۔ شیر خان دلچسپ نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جو اس نے باہر برآمدے میں دیکھا یہ سچ تھا یا پھر جو یہاں چل رہا تھا؟ وہ اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے بھاری قدموں سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ گلے جانا، زاویار اور عائش کو ان کا کمرہ دکھا دو اور کچھ کھانے کا بھیجو ان کا واسطے۔ مبشرہ خانم نے گل جانا کو حکم دیا تھا۔ میں مردانے میں جا رہا ہوں، داؤد شیر خان کے ساتھ بیٹھوں گا۔ زاویار خانزادہ سنجیدگی سے کہتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ چلو عائش، تم ہم کو تمہارا کمرہ دکھاؤ، گل جانا مسکراتے ہوئے عائش سے بولی۔ گل جانا جلدی واپس آ جانا، کمرہ عائش خود ہی گرم کر لے گا، انگیٹھی اسے دہکانا آتا ہی ہوگا، آخر ونی میں آیا ہے۔ زرینہ خانم کی بات پر عائش کے قدم رکے تھے۔ دوسرے لمحے وہ سر جھٹکے خاموشی سے گل جانا کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ عائش ملک انگیٹھی دہکا کر کمرہ گرم کر چکی تھی۔ کمرہ بے حد خوبصورت تھا۔ کمرے کی دیواروں پر مٹی کے لیپ ہوئے تھے۔ پورے کمرے کی دیواروں پر جگہ جگہ پر قالین لٹکائے ہوئے تھے۔ ایک طرف 2-3 بندوقیں بھی ترتیب وار لٹکی ہوئی تھی۔ دیوار پر فینسی بلب لگے تھے۔ چھت لکڑی کی تھی جس میں فینسی بلب فانوس لٹکے ہوئے تھے۔ ایک طرف لکڑی کا آرام دہ بیڈ پڑا تھا، سائڈ پر ڈریسنگ ٹیبل، لکڑی کے 2 دروازوں والی الماری۔ کمرے کے وسط میں انگیٹھی دہک رہی تھی۔ ایک طرف 3 سینٹر صوفہ اور ایک آگے لکڑی کا ٹیبل تھا۔ بیڈ وال تھوڑی سی ٹیڑھی بنائی گئی تھی جس میں شیشے کی کھڑکی تھی، وہ باہر کی جانب کھلتی تھی جس پر بلائنڈر تھا۔ اس کے باہر بہتا دریا اور بلند بانگ پہاڑ بھی نظر آ رہے تھے۔ مٹی کی دیواروں والا کمرہ عائش کو بے حد پسند آیا تھا۔ اس کی خوبصورتی ہی اس کا قدیم ہونا تھا۔ انہیں زنان خانے اور مردان خانے سے ہٹ کر کمرہ دیا گیا تھا، بالکل الگ تھلگ تھا۔ عائش نے کمرے میں رکھی میز پر نگاہیں دوڑائیں جہاں ٹرے میں چائے، مختلف بسکٹ، میٹھے پکوان تھے۔ گاجر کا حلوہ، عائش نے اس سے پہلے کچھ پکوان دیکھے بھی نہیں تھے۔ وہ صوفے کی طرف بڑھتی چائے اٹھا کر لبوں سے لگا گئی تھی، بوائل دیسی انڈا کھانے لگی تھی۔ صبح کا ناشتہ کیا تھا۔ یہ سب لوازمات دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی زاویار خانزادہ یہاں بھی اپنا حق شد و مت سے اس سے لے گا۔ وہ سانس لیے بغیر رہ سکتا تھا، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس خوابناک کمرے اور سردی کی شدت میں وہ اس کی قربت کے لیے زیادہ پاگل ہو جائے گا۔ وہ چائے کا کپ ختم کرتے سوٹ کیس سے زمر خان کی بھاری بھرکم یلو کلر کی میکسی نکالتے بیڈ پر رکھنے لگی تھی۔ ساتھ ہی زمر خان کی دی ہوئی جولری، جوتے سب ترتیب وار رکھنے لگی۔ میک اپ بھی زمر نے دیا تھا۔ اس کے پاس برانڈڈ لپسٹک تھی۔ صرف زاویار خانزادہ کو زیادہ میک اپ پسند نہیں تھا۔ وہ سب چیزوں کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی برانڈڈ چیزیں اٹھا کر ملازموں کو دے دیتی تھی۔ ان سب چیزوں کی قدر ہو گئی تھی۔ آج عائش ملک کو پھر سے جینے کا موقع ملتا، وہ ہر چیز کی قدر کرتی۔ وہ اپنے کپڑوں کو بار بار پہنتی، اپنی استعمال شدہ چیزیں کسی کو نہ دیتی۔ سانسوں کے ساتھ مادی چیزوں کی بھی قدر ہو گئی تھی۔ وہ آج کسی کی اترن پہنے گی؟ اس کی سانس بند ہو رہی تھی۔ اسے اپنے کم قیمتی لباس زیادہ پیارے تھے، مگر زاویار خانزادہ کی عزت کے لیے وہ یہ سب کرنے پر مجبور تھی۔ اسے اب کم حیثیت لباس پہننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر تبانہ خانم کے حکم پر اسے زمر کے کپڑے ساتھ لانے پڑے۔ وہ کمرے کا دروازہ لاک کرتے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں گل جانا گیزر آن کر کے گئی تھی۔ وہ باتھ روب گاؤن اٹھائے واش روم میں داخل ہو گئی تھی۔ 10 منٹ بعد عائش شاور لیتے پنک باتھ روب گاؤن میں پہن کر کمرے میں آئی تھی۔ کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکا تھا۔ دروازہ کھولو، زاویار کی سرد گرراہٹ پر آواز عائش کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ اس کی غرض سے اسے محسوس ہوا وہ کافی دیر سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ وہ تب سے واش روم میں شاور لے رہی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ زاویار، عائش نے اسے اندر سے پکارا۔ جواباً زاویار کی خاموشی پر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اسے اس کا اکیلے میں کمرہ لاک کرنا پسند نہیں تھا۔ اس نے اسے سختی سے کہا تھا کہ اسے کبھی اپنے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانا نہ پڑے۔ ان کے کمرے کا واش روم کافی لگژری تھا۔ واش روم میں الماری بھی تھی، اسے ضرورت نہیں نہ پڑی تھی دروازہ لاک کرنے کی۔ یہ واش روم بھی جدید تھا مگر چھوٹا تھا، اس لیے اس نے دروازہ لاک کر لیا تھا۔ وہ اندر کپڑے نہیں پہن سکتی تھی۔ عائش نے اس کی خاموشی پر جلدی سے دروازہ کھولا۔ زاویار خانزادہ صرف سرد نگاہوں پر وہ جلدی سے پیچھے ہو گئی تھی۔ وہ دروازہ لاک کرتے عائش کی طرف بڑھا۔
زاویار میں شاور لے رہی تھی، اس لیے دروازہ لاک کیا۔ عائش نے جلدی سے وضاحت دی تھی، شاور لینا ضروری تھا تمہارا؟ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ اس کے بھیگے ہولیے میں دیکھتے سارا غصہ اڑنچو ہوا تھا۔ آنکھوں میں غصے کی سرخی کی جگہ خمار کی سرخی نے لے لی تھی۔ مہندی ہے نا اسی لیے؟ عائش نے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتے کپکپاتے لبوں سے کہا۔ عائش ملک تم خانم ہوتی تو تمہیں پتا ہوتا اپنے مرد کو کیسے خوش کرتے ہیں، اس پر کیسے اپنی اداؤں کے تیر چلاتے ہیں۔ یا گل جانا بھابھی سے بھی کچھ ہی دیر میں مجھے قابو کرنے کے گر سیکھ چکی ہو۔ وہ اسے ایسے دیکھ کر بہک سا گیا تھا۔ وہ اس کے باتھ روب گاؤن کی ڈوریاں کھولتے اس کے گاؤن کے سائڈوں سے کناروں کو جکڑے اس کی دھڑکنوں میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ عائش اپنا نچلا لب دانتوں تلے دباتے اس کی شدت اپنی گہرائیوں پر برداشت کرنے لگی۔ سفر کی تکان کافی زیادہ تھی۔ زاویار کی غربت سہنے کے بعد وہ فنکشن میں شرکت کے قابل کہاں رہنی تھی۔ وہ اس کی دھڑکنوں کے چہرہ نکالتے سیدھے ہوتے اپنی جیکٹ اتارنے لگا۔ سرخ مخمور نگاہیں عائش ملک پر تھی جو پنک باتھ روب گاؤن میں گیلی زلفوں کے ساتھ کھڑی، ان کی آنکھوں میں خمار کی سرخی گہری کر چکی تھی۔ عائش نے نگاہیں جھکائے سرخ ہوتے اپنا گاؤن کی ڈوریاں بند کرنے لگی۔ وہ بے باکی سے اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اسے پہلے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ عائش زاویار کی سرخ تنبیہی نگاہ پر وہ نگاہیں چکاتے گاؤن کی ڈوریاں اسی لمحے کھول گئی تھی۔ ریموو یور گاؤن، وہ اپنی جیکٹ اتارتے ہوئے اسے گہری نگاہوں سے حکم دیتے بولا۔ عائش کے ہاتھ کپکپائے، دوسرے لمحے وہ اسے حکم کی تعمیل کرتے اپنا گاؤن کندھوں سے نیچے کھسکائے ریموو کرنے لگی۔ اس نے گاؤن کندھوں سے نیچے کھسکایا ہی تھا کہ عین اسی لمحے کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ لائٹ چلی گئی تھی۔ زاویار خانزادہ بے چین ہوتے گہری سانسوں سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ گاؤن اس کے بدن پر ہی تھا جو ہوتے ہوئے بھی بدن پر نہ تھا۔ عائش ہی گاؤن کو کبھی اوپر کبھی نیچے سے جکڑے اسے زمین بوس ہونے سے بچا رہی تھی۔ وہ اس کے خوبصورت بدن پر اپنے ہاتھوں سے استحقاق جتاتے اس کی گہرائیوں کو بے دردی سے چھونے لگا۔ عائش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے بدن کی ہر گہرائی کو اچھی طرح سے محسوس کرتے، دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے اس کی گردن کو چومتے وہاں ہونٹوں سے اپنی شدتوں سے نشان ثبت کرنے لگا۔ تم نے اچھا نہیں کیا اس وقت شاور لے کر، نہ میرے ساتھ، خود کے ساتھ۔ اب تمہاری جان میں نہیں چھوڑنے والا۔ وہ گردن سے نیچے اپنے لبوں کی حدود بڑھاتے بھاری گمبھیر آواز میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ عائش کی مدن سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ شدت پسند ہو رہا تھا۔ آج آواز نہ آئے عائش ملک، ہمارا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، مگر یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں۔ دریا کے شور میں تمہاری سسکیاں دب جائیں گی، مگر میں نہیں چاہتا تمہاری ذرا سی آواز بھی کسی کے کانوں میں پڑے۔ وہ جنونی ہوتا اس کی دھڑکنوں پر اپنی شدتوں کی مہر لگاتے جا رہا تھا۔ عائش کی سانس توکنے کی مانند چل رہی تھی، سسکیوں کی گونج بڑھی تھی۔ عائش، وہ گھبراتے ہوئے اس کے کان کی لوز کو دانتوں سے بے رحمی سے کاٹ گیا تھا۔ عائش اپنی سسکیاں دباتے اس کی کمر میں اپنی ہاتھوں کا دباؤ بڑھانے لگی۔ زاویار اپنی پاکٹ سے موبائل نکالتے اس کی روشنی میں عائش کی کلائی کمرے کے وسط میں بچھی کارپیٹ کی طرف بڑھا گیا تھا۔ اسے کارپیٹ پر لٹائے وہ اس پر جھکتے پاس ہی بیڈ سے رضائی کھینچتے اپنے اور عائش کے اوپر کر گیا تھا۔ کمرے کا درجہ حرارت گرم تھا، مگر سردی کی شدت ابھی بھی تھی۔ وہ عائش پر جھکے اس کی گردن کی گہرائیوں کو شدت سے چوم رہا تھا۔ عائش اپنے لبوں کو دانتوں میں پیوست کیے زاویار کی شدتیں برداشت کر رہی تھی۔ رضائی کے اندر باقی پردے بھی ادھرتے چلے گئے تھے۔ وہ اس کی کلائیوں پر دباؤ بڑھانے لگا۔ وہ ایک ہی جسم دو جان ہو چکے تھے۔ رضائی کے اندر دونوں کا جسم پسینے میں بھیگتا جا رہا تھا۔ زاویار کی شدتیں عروج پر تھیں۔ وہ مدھم سے سسکیاں بھرتے زاویار کی کمر کو ناخنوں سے خروشتے اس کی شدتوں کو برداشت کر رہی تھی۔ اس کی شدتیں سہتے سہتے عائش کا پورا وجود تھکان زدہ ہوا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر ایک بار پھر سے روشنی کے سائے بننے شروع ہو چکے تھے۔ وہ پرسکون ہوتے اسے اپنے حصار میں مزید قید کر گیا تھا۔ جب تک ہم یہاں ہیں، میری غیر موجودگی میں تم کمرہ لاک ہی رکھو گی۔ یہ ہماری حویلی نہیں ہے۔ اپنے پردے کا تم یہاں زیادہ خیال رکھو گی۔ بھابھی گلجانا کے ساتھ ہی زیادہ وقت بتانا۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے گہری سانس لیتے اسے حکم دے رہا تھا۔ پرسکون ہو چکا تھا۔ اب وہ باتیں یاد آ رہی تھی جو کمرے میں وہ کرنے آیا تھا۔ عائش اس بات میں سر ہلاتے اپنی سانس بحال کرنے کی ناکام صحیح کر رہی تھی۔ وہ ابھی تک اس پر اپنا تمام وزن ڈالے ہوئے تھا۔ فون بیل پر وہ عائش کے اوپر سے ہٹتے ہوئے خود پر اچھی طرح رضائی کرتے کارپیٹ پر چت لیٹے فون کان سے لگا کیا تھا۔ بولو شیر خان، زاویار خانزادہ نے اپنی سانسوں کو ہموار کرتے سنجیدگی سے کہا۔ کیا کر رہے تھے تم کمرے میں؟ باہر آؤ، ڈیرے پر جانا ہے، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ شیر خان کی اسپیکر پر آواز ابھری تھی۔ آ رہا ہوں، زاویار سنجیدگی سے کہتے فون بند کر چکا تھا۔ عائش باتھ روب گاؤن پہنے واش روم میں داخل ہو چکی تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز پر زاویار خانزادہ آنکھیں موند گیا تھا۔ نیند سے اب اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ عائش کی قربت کے بعد اس کے لیے جاگنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ نیند کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔
چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولز, اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں. چلیں جی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.